اس جلد بازی کے دور میں انسان چاہتا ہے کہ سارے کام میرے آٹومیٹکلی ہو جائیں، جلدی ہو جائیں۔ انتظار تو بندے کے لیے زہر قاتل معلوم ہوتا ہے کہ انتظار تو کرنا ہی نہیں ہے، صبر تو اب وہ طبیعت میں، مزاج میں رہا ہی نہیں ہے۔ تو دعاؤں کے معاملے میں بھی بندے کا اب یہی عقیدہ اور ایمان ہو گیا ہے کہ ادھر دعا مانگیں اور ادھر قبول ہو جائے، تو اس کا پھر طریقہ کیا ہے؟ تو پیارے رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے بہتر ہمارے مزاجوں کو، ہماری طبیعتوں کو، ہمارے ایمانوں کو کون جاننے والا ہے؟ اللہ اور اللہ کے رسول بہتر جانتے ہیں۔ تو پیارے رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے امت کو یہ تحفہ عطا فرمایا کہ ان کی مزاج میں، ان کی طبیعت میں جلد بازی ہے۔ وَكَانَ الْإِنسَانُ عَجُولًا، قرآن کریم بھی یہی کہتا ہے، وَكَانَ لِلْإِنسَانِ أَكْثَرَ شَيْءٍ جَدَلًا۔ یہ جھگڑالو بھی ہے، جلد باز بھی ہے۔ صبر تو اس کی طبیعت میں، مزاج میں ہے ہی نہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے مانگتے ہوئے بھی صبر یہ نہیں کرتا کہ ادھر مانگا اللہ سے، ادھر پورا ہونا چاہیے، تو پھر اس کا کیا حل ہونا چاہیے؟ تو پیارے رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص عشاء کی نماز پڑھ کے سو جائے، جو شخص عشاء کی نماز پڑھ کے سو گیا ہے، رات کے کسی بھی ٹائم اس کی آنکھ کھلی ہے، عشاء کی نماز پڑھ کے سو گیا ہے اور رات کے کسی بھی ٹائم اس کی آنکھ کھل گئی ہے، تو اس وقت وہ یہ کلمات ادا کرے، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، لہ الملک ولہ الحمد یحیی ویمیت وہو علی کل شیء قدیر، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم۔ جیسے یہ اپنی زبان سے کلمات ادا کرے گا، اب سننے میں تو یہ بڑے ایزی لگتے ہیں، آسان لگتے ہیں، لیکن عشاء کی نماز بھی بڑی مشکل ہے۔ اور پھر آدھی رات کو اٹھتے ہی جب طبیعت میں، مزاج میں اللہ سے مانگنا شامل ہے، تو آٹومیٹک اپنی زبان سے، ہماری زبان سے یہ الفاظ نکلیں گے، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، لہ الملک ولہ الحمد یحیی ویمیت وہو علی کل شیء قدیر، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم۔ اور یہ تیسرا کلمہ جس کے بارے میں پیارے رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے کہ کلمتان خفیفتان علی اللسان، کہ یہ وہ کلمات ہیں، یہ وہ الفاظ ہیں جو زبان کے اوپر تو بالکل آسان ہیں، لیکن اللہ کی بارگاہ میں یہ بہت بھاری ہیں، بہت مقبول ہیں، بہت منظور ہیں، بہت ہی یہ اللہ کو عزیز ہیں۔ جب بندہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی تسبیح و تحلیل کر کے ان کے صدقے، اس کے ان الفاظ کے وسیلے سے، اللہ کے ذکر کے وسیلے سے اللہ سے مانگتا ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اسے ضرور عطا فرماتا ہے۔ اور پیارے رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، پھر اس کی مرضی رب کعبہ سے جو مانگے گا اللہ تبارک و تعالیٰ اسے عطا ضرور بالضرور فرمائے گا۔ لیکن عشاء کی نماز بھی ضروری ہے، 5 وقت نماز بھی ضروری ہے۔ ہر ویڈیو میں، ہر پیغام میں میرا پیغام صرف یہی ہوتا ہے کہ یہ سارے وظائف، سارے اذکار، ان کا فائدہ، ان کا جو ہمیں مقصد ہے وہ تبھی حل ہوگا کہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم کے مطابق، پیارے رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی سنت کے مطابق، اللہ کی رضا کے لیے کم از کم نماز پنجگانہ باجماعت پڑھیں گے۔ اور دوسری ضروری بات، لوگ کہتے ہیں کہ جی وظیفے کچھ نہیں کرتے، اذکار کچھ نہیں کرتے، نہیں، وہ ان کے لیے کچھ نہیں کرتے ہوں گے جن کا رزق حلال نہیں ہوتا ہوگا۔ رزق حلال رکھیں، قرآن جھوٹ نہیں ہے، ساری کائنات جھوٹی ہو سکتی ہے، ہر انسان، کسی بھی انسان کی کہی ہوئی بات جھوٹی ہو سکتی ہے، نہ رب کا قرآن میں جھوٹ ہو سکتا ہے، نہ محمد الرسول اللہ کے پیغام میں جھوٹ ہو سکتا ہے۔ ان سارے اذکار، سارے وظائف کے جو فوائد ہیں وہ ہمیشہ نماز پنجگانہ کے بعد ہی ملیں گے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں ان وظائف، اذکار کے ساتھ نماز پنجگانہ باجماعت نصیب فرمائے، آمین ثم آمین۔